نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر عقائد کی دنیا میں اپنے موضوع کے ساتھ اصول سے فروع تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج کا ہمارا موضوع امامت ہے. چونکہ ہم عرض کر چکے کہ جب نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے، اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا. تعلیمات خداوند متعال قرآن مجید کی صورت میں ہم تک پہنچ چکی. اب یہ تعلیمات کہ جو خداوند متعال کی سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے اللہ کی طرف سے ہم تک آئیں، اب ان کی نشر و اشاعت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے تھا. اسی انتظام کو، اسی نظام کو امامت سے یاد کیا جاتا ہے. یہ منصب بھی انبیاء کی طرح نبی اگرچہ نہیں ہوتے لیکن منصوص من اللہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی ائمہ علیہم السلام کے جو جانشین پیغمبر کہلاتے ہیں ان کا اعلان کرتی ہے. ہاں، کہلواتی اپنے رسول سے ہے، وقت کے نبی یا رسول سے کہلواتی ہے وہ ذات اقدس. لیکن جن ہستیوں کو اس منصب کے لیے منتخب کیا جاتا ہے وہ فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو اس منصب پر آنے والی ہستیوں کو منتخب کرتی ہے. لہذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے جانے کے بعد اب ان کے 12 جانشین مقرر کیے تو وہ خداوند متعال کی ذات نے، اور ہمیں تعارف کرایا تو وہ ختمی مرتبت نے کہ میرے بعد میرے جانشین یہ ہوں گے. اب ان ہستیوں کا منصب اور ان کا کام کیا تھا؟ دین کی نشر و اشاعت، دین کی حفاظت، تعلیمات خداوند متعال کی حفاظت کہ خدا نخواستہ اگر اس پر کوئی آنچ آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی، چونکہ ختمی مرتبہ جس دین کو لائے تھے وہ دین ان کے جانے کے بعد کسی بھی مشکل کا شکار ہو سکتا تھا اور ہوا بھی ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 ہستیوں کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے لے کر مہدی دوراں حضرت امام زمانہ روحنا فدا کی ذات اقدس تک یہ سلسلہ انتہا کو پہنچا. ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام سے لے کر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام ائمہ علیہم السلام کو مختلف طریقوں سے بے دردی کے ساتھ، ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ایک ہمارے امام زمانہ روحنا فدا ابھی تاحیات ہے، اس دنیا میں موجود ہے. ان کا ظہور پرنور ہوگا اس وقت کہ جب دنیا ظلم و بربریت سے بھر چکی ہوگی اور ہمارے وقت کے امام تشریف لا کر اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس نظام کو خداوند متعال کے عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو اس سلسلے کو سلسلہ امامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جو اصول دین میں سے چوتھی اصل ہے کہ جس کو ہم امامت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس پر بھی عقیدہ رکھنا مذہب شیعہ خیر البریہ کا شعار ہے، اور جو بھی اس عقیدے پر گامزن نہ ہوا وہ مذہب شیعہ سے خارج ہے.
کیونکہ ہم نے ابتدائی ویڈیوز میں عرض کیا تھا کہ اصول دین کی دو تقسیمیں ہیں، دو اقسام ہیں، ایک اصول اسلام ہیں، ایک اصول ایمان ہیں۔ تو عدل اور امامت جو ہے یہ اصول ایمان میں سے ہے، اور توحید، نبوت اور قیامت یہ اصول اسلام میں سے ہے۔ جو اصول اسلام کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ اسی طرح جو اصول ایمان کا قائل ہے، عقیدے پر گامزن ہے، وہ مذہب شیعہ خیر البریہ میں داخل ہے۔ اگر ان سے وہ روگردانی کرتا ہے عدل اور امامت سے، تو وہ مذہب شیعہ خیر البریہ میں سے نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں چند ایک جو امامت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اہل شیعہ پر اس عقیدے کے متعلق، ان کے مختصر سے جوابات آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الملك القدوس